السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ADU 402 کریکولم ڈیولپمنٹ کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہے. اس اسائنمنٹ کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو اٹیمپٹ کر کے اچھے مارکس لے سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اس کا سلوشن بھی شیئر کروں گی اور اس کو ایکسپلین بھی کروں گی اسائنمنٹ کو. تو اس اسائنمنٹ میں جو سلوشن ہے آپ نے اس کو کاپی پیسٹ بالکل بھی نہیں کرنا. اس اسائنمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اپنی ورڈنگ میں بنانا ہے. اگر آپ سلوشن کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. پلیجرزم جو ہے وہ باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے اور جن اسٹوڈنٹس کا کاپی پیسٹ ورک ہوتا ہے ان کے مارکس ان کو 0 دیے جاتے ہیں. سو بی کیئرفل. اور اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ کا سلوشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. Late assignment will not be accepted. If the file is corrupt or problematic, it will be marked 0. آپ نے جب اپنی اسائنمنٹ LMS پہ اپلوڈ کرنی ہے تو آپ نے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ کیا ہماری اسائنمنٹ ٹھیک سے سبمٹ ہو گئی ہے یا نہیں. Plagiarism will never be tolerated. پلیجرزم جو ہے وہ آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا. جب آپ کاپی پیسٹ کرتے ہیں یا نیٹ سے اسائنمنٹ اٹھا کے ایز اٹ از آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ کے اسائنمنٹ میں پلیجرزم ہو جاتا ہے. اور پلیجرزم جو ہے وہ VU اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتی ہے. جن اسٹوڈنٹس کا وہ کاپی پیسٹ ہوتا ہے ان کو مارکس نہیں دیے جاتے. نو اسائنمنٹ ول بی ایکسیپٹیڈ وائر میل. اور اس کے علاوہ جو آپ نے فارمیٹ یوز کرنا ہے وہ ورڈ فارمیٹ ہونا چاہیے. وہ ڈاکومنٹ ورڈ فائل میں آپ نے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے اور فونٹ جو ہے وہ ٹائمس نیو رومن اور 12 ہونا چاہیے. اچھا, آپ کا جو کویشچن 1 ہے, briefly describe the difference between cognitism and constructivism in the context of curriculum development. سب سے پہلے آپ نے کویشچن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے. اس میں آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے ڈفرینس کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے. ڈفرینس جو ہے وہ آپ ٹیبل بنا کے بھی اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں دونوں ٹائپس کو ان دا کانٹیکسٹ آف کریکولم ڈیولپمنٹ. اور آپ کو جو ہے اسائنمنٹ جو مارکس ملیں گے وہ پر ٹائپ جو ہے وہ اس کے 7.5 مارکس ہیں. اگر آپ اس کو اچھے سے ایکسپلین کریں گے تو آپ کو مارکس جو ہیں وہ اچھے ملیں گے. اگر آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کیا ہوگا, اچھی اسائنمنٹ بنائی ہوگی. تو سب سے پہلے آپ نے کوگنیٹزم اینڈ کنسٹرکٹیوزم کو آپ ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں. کوگنیٹزم جو ہے یہ فوکس کرتی ہے مینٹل پروسیس پہ. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے یہ انٹرنل مینٹل اسٹرکچر پہ امتیاز کرتی ہے, جیسے میموری ہے, پرسیپشن ہے یا پرابلم سالونگ سکلز ہیں امنگ اسٹوڈنٹس جب اپنے نالج کو گین کرنے کے لیے کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں. ان دا کانٹیکسٹ آف کریکولم ڈیولپمنٹ کوگنیٹو اپروچ مائٹ پریورٹائز آرگنائزنگ انفارمیشن لاجیکلی, اور جس میں آپ فیکٹس کو سسٹمیٹیکلی پریزنٹ کرتے ہیں. اپنے انسٹرکشنل میتھڈ کو یوز کرتے ہیں جس میں آپ کی جو تھنکنگ ہے اور انگیجمنٹ ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے یہ کوگنیٹزم تھیوری. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اس اپروچ میں انوالو ہے لیکچر میتھڈ ہے, ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے اینڈ ایکٹیویٹیز ہے. اس کے علاوہ آپ کنسٹرکٹیوزم کو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس میں جو لرننگ ہے ایکٹیو پروسیس ہے جہاں پہ انڈیویجولس جو ہیں وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنا نالج بلڈ کرتے ہیں اپنے ایکسپیرئنسز کے تھرو, یعنی کہ فیس ٹو فیس انٹریکشن کے تھرو, اور اپنے جو وہ لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں, گین کرتے ہیں نالج, وہ اپنے ایکسپیرئنس سے گین کرتے ہیں. تو اس اپروچ کو ہم کنسٹرکٹیوزم کہا جاتا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف کریکولم ڈیولپمنٹ. اس میں جو لرننگ ہے وہ ہینڈس آن لرننگ آ جاتی ہے. پرابلم سالونگ سکلز کے تھرو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس لرن کرتے ہیں اینڈ کولیبریٹ کر کے جو ہے وہ لرن کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں کوگنیٹزم جو کنسٹرکٹیوزم جو ہے یہ 2 تھیوریز ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں جو کہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں کریکولم ڈیولپ کرنے جو ہے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. آپ اس کو ٹیبل بنا کے بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیبل بنا کے اس کو کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. اگر آپ اس کو ویسے اس کو پیراگراف میں کریں تو بھی ٹھیک ہے. اب کوگنیٹزم جو ہے یہ مینٹل پروسیسز پہ جو ہے وہ فوکس کرتی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انفارمیشن جو ہے وہ ریٹرائیو کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے مینٹل پروسیس کے تھرو. اس میں جو لرننگ ہے ان کریکولم ڈیولپمنٹ جو کوگنیسٹک اپروچ ہے یہ اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. دس میں انکلیوڈ پریزنٹنگ کنٹینٹ ان سیکویشنل مینر، یعنی کہ بریک ڈاؤن کمپلیکس انٹو اسمالر پارٹس، یعنی کہ جو کمپلیکس ٹاپکس ہیں اس کو چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے وہ سیکھتے ہیں، جس کو جو ہے وہ کوگنیٹزم اپروچ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان اسٹریٹجیز کو انکریج کرتی ہے جو اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں مینٹل پروسیس میں، جیسے ریہرسل جو ہے ریپیٹیشن کے تھرو سیکھتے ہیں یا ڈیمونسٹریشن میتھڈ کے تھرو سیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو اپروچ ہے کوگنیٹزم یہ آبجیکٹیو اورینٹیڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے بعد میں کنسٹرکٹیوزم کا بتانا ہے. کنسٹرکٹیوزم کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف کریکولم ڈیولپمنٹ. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی کوگنیٹزم تھی وہ ان ایکٹیو لرننگ تھی، جو کنسٹرکٹیوزم ہے وہ ایکٹیو لرننگ ہے. یہ آپ کا پہلا ڈیفرنس بن جاتا ہے. اس طرح سے جو سیکنڈ ڈیفرنس ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے اور وہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے، جس میں وہ لیکچر دیا جاتا ہے. کنسٹرکٹیوزم میں جو ہے یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہینڈس آن لرننگ ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایکسپیرینس کے تھرو سیکھتے ہیں، خود چیزوں کو ایکسپلور کر کے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ جو ہے اس میں لرنر جو ہے وہ ایکسپیرینس کے تھرو سیکھتے ہیں. ان کا جو نالج ہے پہلے سے جو نالج چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے اس کی بیس پہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اسیسمنٹ ان کنسٹرکٹیو فریم ورک آفن انوالوز ایویلیویٹنگ ہاؤ ویل لرنرس کین اپلائی نالج. اس کے علاوہ یہ جو اپروچ ہے کنسٹرکٹیوزم یہ جو ہے پرابلم سالونگ پہ ہے، بجائے کہ آپ اس کو جو ہے وہ جسٹ اس کو انفارمیشن کو ریکال کیا جائے، ٹھیک ہے. اور ریکالنگ جو ہے انفارمیشن یا مینٹل پروسیس جو ہے وہ کوگنیٹزم میں جاتا ہے. جو آپ کی ہینڈس آن لرننگ ہے ریئل لائف ورلڈ پرابلم کے تھرو جو آپ سیکھتے ہیں وہ کنسٹرکٹیوزم اپروچ ہے. دا ڈفرینس لائز ان دا فنڈامنٹل پرسپیکٹیو اور لرننگ. کوگنیٹزم جو ہے وہ آپ کے اسٹرکچرڈ میتھڈ کے تھرو آپ کو انفارمیشن گین کرنے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو کنسٹرکٹیوزم ہے وہ آپ کو ایکسپیرینس کے تھرو سکھاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو آپ نے اچھے سے ایکسپلین کرنا ہے اور سولوشن کو آپ نے کاپی پیسٹ بالکل بھی نہیں کرنا. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.